ٹھیک، دیکھیے ٹیچنگ آف اسلام ٹاپک ہے ہمارا، انٹروڈکشن چل رہا ہے چیپٹر نمبر 1 کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں سائنس کے حوالے سے. تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اب ہو چکی ہے اس 21ویں صدی کے اندر کہ جب بھی سائنس کا علم قرآن پاک کی تعلیمات سے ٹکرایا ہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف گیا ہے، اس کی ترقی فل اسٹاپ ہو گئی ہے. سائنس کی ترقی وہیں رک گئی ہے. مختلف زبانوں میں اگر ہم غور کریں، جہاں کہیں قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف سائنس کا کوئی کام ہوا تو سائنس 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پائی، 1 انچ بھی. لہٰذا جب وہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق چلی تو مسلسل اس میں پروگریس ہوتی رہی، کسی قسم کی رکاوٹ بیچ میں نہیں آئی، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے پوری نظام ہستی کو قائم کیا ہے، رولز دیے ہیں، قوانین دیے ہیں. لہٰذا جو کریچر ہے اس نے جو قوانین بیان کیے ہیں، اگر اس کو فالو کیا جائے گا تو ترقی بڑھتی چلی جائے گی، اس کو فالو نہیں کریں گے تو ترقی کبھی بھی آگے نہیں آئے گی. ایک مثال دے دوں میں آپ کو چھوٹی سی، ڈارون کی تھیوری. آپ نے نام سنا ہے ڈارون کا؟ ڈارون ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی نسل سے ہے. کس سے؟ بندروں کی نسل سے. ایک عرصے تک لوگ دنیا، یورپ اور امریکہ اس کو مانتے رہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ بندروں کی نسل سے ہے. جب اس تھیوری کو مان لیا تو وہیں پر سائنس کی ترقی سٹاپ ہو گئی، یعنی وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے. جیسے انسانوں کو بندروں کی نسل کہتے وہیں بایولوجی باڈی رک جاتی ہے، ان کی آگے بڑھ ہی نہیں پاتی کیونکہ تھیوری غلط اڈاپٹ کر لی تھی. پھر قرآن پاک نے کہا ایک موقع پر کہ ہم نے 3 گروپس میں پیدا کیا ہے. نمبر 1 پرندے، نمبر 2 اینیملس، اور نمبر 3 انسان یا ہیومن. یعنی 3 الگ الگ گروپ بنایا ہے. انسانوں کا گروپ الگ بنایا ہے، پرندوں کا گروپ الگ بنایا ہے، اور پودوں کا، پلانٹس کا گروپ الگ بنایا ہے. اگر آپ ان کو الگ الگ ڈیل کریں گے تو اس کے ساتھ پھر اور رہ گیا مسئلہ انسان کا، تو وہ کسی بندر کی نسل سے نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہاں، آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عذاب آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہ ہے مچھلی کا واقعہ، بڑا مشہور ہے وہ واقعہ کہ ان کی آزمائش کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے ان دنوں میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ ان دنوں میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، باقی دن آپ کر سکتے ہیں. تو جن دنوں میں منع کیا گیا تھا شکار کا، اسی دن مچھلیاں آتی تھیں تالاب میں، اور جن دنوں میں اجازت ہوتی تھی اس دن مچھلیاں نہیں آتی تھی. تو یہ آزمائش تھی، امتحان تھا. تو شیطان آ گیا. شیطان نے کیا کہا کہ کام کرتے ہیں کہ آپ اس دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، بلکہ ایک کھڈا کھود لیں، اور جس دن جو ہے مچھلیوں کا شکار نہیں کریں اس دن کھڈا کھود کے پانی کو الگ کر لیں، مچھلیاں آ جائیں گی ایک جگہ دوسری جگہ پہ، اگلے دن پہ ان کا شکار کر لینا. اب ایک شیطانی چال تھی بہت زبردست قسم کی. تو کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مچھلیوں کو آپ الگ کر لیں گے تو شکار تو اسی وقت ہو گیا. نہیں سمجھے بات کو؟ تو اس بنیاد پر پھر ان میں سے ایک قوم تھی جس کو عذاب دیا گیا تھا، اور وہ بندر بن گئے تھے. پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ بن جاؤ ذلیل بندر. پھر وہ بندر بنا دیے گئے اور 3 روز کے اندر وہ پھر ہلاک ہو گئے تھے. پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے تھے کہ ہمیں معافی مل جائے، معاف کر دیا جائے، لیکن پھر حکم آ چکا تھا کہ اب ان کو معافی نہیں ہے. تو وہ ایک ہے اسلام کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، لیکن وہ 3 دن کے اندر ختم ہو گئے تھے. وہ جو انسانی شکل بندر کی صورت میں آ گئی تھی، 3 دن کے بعد وہ مٹا دیے گئے تھے. بات ذہن میں رکھیے گا. تو انسان کسی بندر کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو تخلیق کیا؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. یاد رکھیے گا. یس، پہلی قرآن پاک کی آیت جو نازل ہوئی، جو وحی آئی، وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں. وہ کیا ہے؟ ریڈ پر ان دا نیم آف تھائی لارڈ. اب تھائی کا مطلب ہے تو. تھائی یا تو سے مراد کیا ہے؟ تو ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا. ان دا نیم آف تھائی لارڈ، جو بہت بڑا ہے. ہو کریٹ، جس نے کریٹ کیا، جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا. کس کو؟ کریٹ مین فرام اے کلوٹ. جس نے آدمی کو یا انسان کو ایک کلوٹ سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اوکے، آگے کہہ رہے ہیں ریڈ. پھر پڑھ. آپ غور کریں قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ پڑھنے کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ ریڈ، پڑھیے. غور کیجئے ذرا، یہ ٹیچنگ آف اسلام ہے. اینڈ اٹ از تھائی لارڈ دا موسٹ بیوٹیفل، جو انتہائی خوبصورت ہے، موسٹ بیوٹیفل ہے وہ رب. اس کے نام سے پڑھیے. ہو ٹیتھ بائی پین، جس نے کس کے ذریعے سکھایا؟ پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے. از دیٹ کلیئر؟ اور آگے کیا کہا؟ ٹیتھ مین دیٹ وچ ہی ناٹ نو، اور انسان کو وہ سکھایا جس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا. یعنی یہ جو سارا علم دیا گیا نالج کا، انسان کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اور یہ اشارہ کس سورہ میں کیا گیا؟ سورہ العلق آیت 1 to 5. کس سپارے میں یہ صورت؟ سورہ العلق کس سپارے میں؟ وہ ہے نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ پڑھی ہوگی نا آپ نے 30ویں پارے میں. از دیٹ کلیئر؟ تو قرآن پاک کی آیت نمبر
1 سے 5 سورہ الق میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. اوکے, تو یہاں پہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے پڑھنے کی. کس کے ذریعے؟ پین کے ذریعے, قلم کے ذریعے سکھایا اس نے. اور اس کے بعد ایک اور موقع پہ فرمایا ڈارون کی تھیوری کو رد کرتے ہوئے, یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں, کہ اینڈ ہی ٹوٹ آدم آل دا نیمز. کل ہم نے اس پر بات کی تھی کیا, کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام اسما سکھا دیے, اور پھر فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ ذرا نام اگر تم سچے ہو. اینڈ ہی ٹوٹ آدم آل دا نیمز دین شوڈ دیم ٹو دا اینجلس. پھر ان ناموں کو پھر فرشتوں کے آگے کیا, اور سینگ کہا انفارم می آف دا نیمز آف دیز اف یو آر ٹروتفل. فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ ان کے نام کیا ہیں. تو فرشتے گھبرا گئے اس موقع پر, نہیں سمجھے بات کو. فرشتے کہنے لگے دے سیڈ, فرشتوں نے کہا بی گلوریفائڈ, آپ کی ذات بلند تر ہے. وی ہیو نو نالج, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا علم نہیں ہے. سیونگ دیٹ وچ ٹو ہاز ٹوٹ اس, صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. فرشتوں نے وڈرو کر دیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, بس اتنا ہی ہے جتنا. یہ فین آف کر دیجیے والا, آپ کر دیجیے. جی اوکے, کیا بات ہو رہی تھی؟ چل اب تو سکون بھی ہو گیا کلاس میں. دے سیڈ بی گلوریفائڈ وی ہیو نو نالج, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اس سے ایک نقطہ یہ پتہ چلا, جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور آج کے دور میں جھگڑا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا. نہیں سمجھے بات کو, جن کے پاس علم نہیں ہے وہی کہتے ہیں ہمارے پاس بہت علم ہے. یہ بات پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. فرشتے دیکھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے, کس طرح ان کو بنایا جا رہا ہے, سب ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا. کون کون سی مٹی ملا کے آدم کا خمیر تیار کیا گیا ہے, زمین سے مٹی لی گئی ہے جو شیطانوں کی جگہ تھی, زمین از ڈیٹ کلیئر. تو اس میں کیسے اوصاف ہوں گے فرشتوں کو پتہ تھا, لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے. فرشتوں نے فوراً کہا ہمیں معلوم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے آدم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اب آپ نام بتائیے. دے سیڈ بی گلوریفائڈ وی ہیو نو نالج سیونگ دیٹ وچ تو ہاز ٹوٹ اس, جو آپ نے سکھایا وہی ہمیں پتہ ہے. لارڈ ٹو اونلی تو, صرف آپ اور آپ ہی جانتے ہیں. آر دا نوئر, جو بہترین جاننے والے ہیں. دا وائز اور عقل مند ہیں, آپ ہی جانتے ہیں, آپ ہی عاقل ہیں, آپ ہی جاننے والے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت جو آدم علیہ السلام نے پھر نام بتایا وہ اب ہوگی. اس کے بعد لکھیے, یہ ختم نہیں ہوا ابھی, اس کے آگے آیت چلے گی, جگہ نہیں تھی اس لیے. دا وائس کے بعد لکھیے, آپ کے پاس پیج نمبر 7 بک میں, وہاں سے دیکھ لیں. ہی سیڈ, پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا, ہی سیڈ او آدم انفارم دیم آف دیئر نیمز, انفارم دیم, فرشتوں کو بتاؤ آف دیئر نیمز, ان کے نام, آف دیئر نیمز. اینڈ وین ہی ہیڈ انفارمڈ, اور جب آدم علیہ السلام نے انفارم کیا, اینڈ وین ہی ہیڈ انفارمڈ them of their names, them of their names. جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے, پھر اللہ نے کہا ہی سیڈ, اللہ نے فرمایا ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل یو, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل یو دیٹ آئی نو, آئی نون the secret of the heavens, جنت کے راز, and the heavens and the earth, اور زمین کے راز.
and I know that which ye disclose एंड डिस्क्लोज का मतलब है राज से पर्दा उठाना, एंड विच ये हाइड, और ये क्या छुपाते हैं, एंड विच ये से मुराद यही है, विच ये हाइड। देखिए मैं इसलिए बुक मैंने आपके सामने उठाई है ताकि ये अल्फाज हम लिखें, को किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं हो आपको कि शायद गलत इंग्लिश लिख दी गई है। नहीं, ये कुरान की लैंग्वेज है जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया है, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है कुरान पाक की आयत का। सूरह अल बकरा में ये है, सूरह अल बकरा का रेफरेंस। जो आयत हमने लिखी, सूरह अल बकरा, कुरान पाक की दूसरी सूरह, सूरह अल बकरा, और आयत नंबर 31 से लेकर 33 तक, यानी 3 कुरान पाक की आयतें इसमें इसको बयान किया गया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 31, 32 और 33, उसका ट्रांसलेशन लिखा है यहाँ पर। सूरह अल बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह, सूरह अल बकरा। राइट, ओके। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं आगे, ही सेड, फिर अल्लाह ने फरमाया, पहले तो फरिश्तों ने विड्रॉ कर दिया कि हम नहीं जानते, हमें सिर्फ वही पता है जो आपने हमें इल्म दिया है, बाकी हमें नहीं कुछ पता, विड्रॉ कर दिया। और इन्फॉर्म देम, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम अब तुम बताओ, इन्फॉर्म देम ऑफ देयर नेम्स, इन चीज़ों के नाम बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। एंड व्हेन ही हैड इन्फॉर्म देम, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सारे नाम बता दिए अल्लाह के सामने कि ये नाम है, इन्फॉर्म कर दिया, तो फिर क्या कहा, ही सेड, फिर ने कहा, डिड आई नॉट टेल यू दैट आई नो द सीक्रेट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जन्नत के सारे राज और दुनिया और ज़मीन के सारे राज मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला फरिश्ते से कह रहे हैं कि मैं राजदान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। एंड आई नो डेट विच ये डिस्क्लोज एंड विच ये हाइड, और मैं ये भी जानता हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये क्या छुपाते हैं और क्या दिखाते हैं। वो काफिर होते थे, काफिर, एक छोटी सी मिसाल दे दूँ आपको, हालांकि वो बिला तशबीह बिला मिसाल है कि बाज़ लोग इस्लाम ले आए थे, मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनके दिल से बुत परस्ती गई रही थी। ये बात ज़हन में रखिएगा, यानी जब वो नमाज़ पढ़ते थे ना, तो वो मूर्तियों को छुपा लिया करते थे बगल में यूँ करके, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अरसे से उनकी इबादत करते आ रहे थे, उन खुदाओं की मूर्तियों को छुपा लिया करते थे। लेकिन जैसे अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठाते थे तो मूर्तियाँ नीचे गिर जाया करती थी। नहीं समझे बात को? तो इसके कई तरह से मीनिंग हो सकते हैं। उसमें एक मीनिंग ये भी हो सकता है क्या, कि वो अल्लाह जानता है कि ये लोग क्या छुपाते हैं और क्या दिखा रहे होते हैं। दैट क्लियर, यानी जो हक होता है उसको छुपा लेते हैं, और जो हक नहीं होता उसको सामने लाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और दुनिया में ऐसा हो रहा है, हक बात को हमेशा छुपाया जाता है, सच बात को, और झूठ बात को हमेशा हया किया जाता है। और झूठ इतना बोला जाता है कि आखिर में क्या लगने लगता है, वो सच लगने लगता है। लेकिन हक की बहरहाल जीत होती है और झूठ की हार होती है। बात ध्यान में रखिएगा। आज नहीं तो कल मरने के बाद कब्र में नहीं तो महशर में पता चल ही जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इन कुरान पाक की आयत से, चंद आयत से ये बात साबित हो जाती है रोज़े रोशन की तरह कि शुरू से कुरान पाक की तालीम क्या है, पढ़ने की है। जो इस्लाम की टीचिंग है वो नॉलेज की है, इल्म की है। फिर इस बात की तायद की हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका से, जिसकी कुछ अहादीस भी यहाँ पे कोट की गई है। पहली हदीस ये कोट की गई है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक क्या हासिल करो, इल्म हासिल करो। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। ये पहली हदीस पाक कोट की गई है। हेडिंग डालें, अहादीस। ऐसा लग रहा है खुतबा जुमा चल रहा है। अल अहादीस, ये लिख लिया सबने?
ہو گیا پھر یہ حدیث تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کشائی فرمائی، جو الفاظ ادا کیے وہ حدیث کہلاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو نالج کے حوالے سے، علم کے حوالے سے جو الفاظ ہیں جی وہ یہ ہے، لکھیں نمبر 1 بس دو احادیث لکھ لیں، اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیس بی اپون ہم، پیس بی اپون ہم، یہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، پیس بی اپون ہم، سیڈ، آپ نے فرمایا کوئسٹ نالج، کوئسٹ نالج، علم حاصل کرو، فرام کریڈل ٹو گریو، فرام کریڈل ٹو گریو، یعنی قبر تک، زندگی سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ حضرت تھینک یو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ، آوازیں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جگائیے ذرا، یہ پہلی حدیث ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئسٹ نالج فرام کریڈل ٹو گریو، اوکے۔ اس کے بعد دوسری حدیث لکھیے، گین نالج اف یو ہیڈ ٹو ٹریول ایون ٹو چائنا۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرو، چاہے آپ کو چائنا تک کیوں نہ جانا پڑے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چائنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے چین بہت پرانا، 1400 سال پرانا یہ کنٹری ہے۔ کون سا؟ چائنا یا چین، آپ اندازہ کر لیں۔ اور اس زمانے میں چونکہ سواریاں نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا، انجن نہیں تھا، لہٰذا عرب سے چائنا جانا بہت دور فاصلہ مانا جاتا تھا، یاد رکھیے گا۔ وہاں جانا جو ہے اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے فرمایا اس دور کے لحاظ سے کہ چائنا تک کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں جاؤ۔ دوسری حدیث لکھیے، نمبر 1، نمبر 2، گین نالج gain knowledge if you had to travel, if you had to travel even to China, even to چائنا کیوں نہ جانا پڑے۔ پھر ایک موقع پر فرمایا، ایک حدیث میں ہولی پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹو گین نالج از این اوبلیگیشن ٹو ایوری مسلم مین اینڈ وومین، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ بات ہی ختم ہو گئی، فرض کر دیا اس کو۔ اور فرض کسے کہتے ہیں؟ جو لازم ہو، یاد رکھیے گا، جس کو نہیں کرنے سے گناہ ملتا ہے اسے فرض کہتے ہیں۔ فرض کی تعریف ہے یہ۔ نمبر 3، تو اس وقت آپ سب ثواب کما رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں پھر سب اس وقت؟ ثواب کما رہے ہیں۔ تیسرا لکھیے، تیسرے میں ٹو گین نالج، یہ تیسری حدیث سے پا گیا، ٹو گین نالج، علم حاصل کرنا از این اوبلیگیشن، فرض ہے۔ اوبلیگیشن کہتے ہیں فرض کو۔ اوبلیگیشن ٹو ایوری مسلم، ٹو ایوری مسلم مین اینڈ وومین۔ مین اینڈ وومین، کیا ہو گیا؟ اوکے۔ تو ان احادیث پاک سے اور قرآن پاک کی ایسے ٹیچنگ آف اسلام آپ کو اناؤنس کر رہی ہے، پروناؤنس کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں۔ اب نالج حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا
کہ آپ جو ہے اردو پڑھ لیں تو نالج مل جائے گی، آپ انگلش پڑھ لیں تو نالج مل جائے گی. نہیں، نالج سے مراد علم حاصل کریں جس سے آپ کا شعور بلند ہو، شعور کی سطح میں اضافہ ہو. از دیٹ کلیئر؟ سوچنے سمجھنے کا شعور بیدار ہو جائے، صلاحیتیں بیدار ہو جائے، ایبلٹی آنی شروع ہو جائے. از دیٹ کلیئر؟ تو وہ کوئی سا بھی علم ہو پازیٹیو، کوئی سا بھی نالج ہو پازیٹیو، اس کو حاصل کریں. اور اس زمانے میں یاد رکھیے گا، کسی زمانے میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کیا کرتے تھے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری ٹریول کیا کرتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ علم کے مراکز بہت کم تھے. یعنی اس زمانے میں جو علم کا واحد مرکز تھا کون سا تھا؟ عراق. یاد رکھیے گا، مسلمانوں کا جو دارالحکومت تھا اس زمانے میں، خلافت کہلاتا ہے، دارالخلافہ، وہ کون تھا؟ عراق تھا. عراق جو ہے مرکز تھا نالج کا، یاد رکھیے گا اس زمانے میں. تو لوگ دور دراز علاقوں سے عراق جایا کرتے تھے تاکہ تعلیم. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق کس سے تھا؟ عراق سے تھا. جو آپ کے امام ہیں ان کا تعلق عموماً عراق سے رہا ہے. جو بڑی بڑی علمی ہستیاں گزری ان کا تعلق عراق سے رہا ہے. تو اس زمانے میں لوگ ٹریول کیا کرتے تھے نالج کے لیے، اور اس کا حکم دیا گیا، یاد رکھیے گا. اور آج آپ کے گھر میں، آپ کے روم کے اندر، آپ کی ڈیوائس میں، آپ کی ایپل واچ کے اندر پوری کی پوری دنیا کی نالج آ گئی ہے. یعنی آج کے دور میں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے روم کے اندر بیٹھ کر کمپیوٹر پہ یا کسی بھی ایسی ڈیوائس پہ، الیکٹرانیکل ڈیوائس پہ نالج حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ تو یہ کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں علم کے مراکز کم تھے لیکن علم حاصل کرنے والے زیادہ تھے. اور شوم قسمت کے آج کے زمانے میں علم دینے والے بہت ہیں لیکن علم لینے والا کوئی ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو بہت کم لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن علم کے مراکز بہت زیادہ ہیں. یاد رکھیے گا آج کے زمانے کا یہ ایک کیا کہنا چاہیے، بیڈ پوائنٹ ہے. چلے، تھینک یو ویری مچ، آج کے لیے تک. اوکے.